بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قادر و مطلق ہے، تو قادر و مطلق ہے، لیکن تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. جناب مزدور اتحاد کے لیڈران، میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، کھیوڑا، ڈنڈور، غریب وال سے آنے والے میرے عظیم محنت کشو، تحصیل پنڈ دادن خان اور جیلم کے تعلق رکھنے والے غیور سامعین، السلام علیکم. مجھے خوشی ہے کہ آج یہاں پر سٹیج پہ میں بطور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں آیا، راجہ قاسم علی صاحب پی ایم ایل این کی حیثیت سے نہیں آئے، ہمارے ہاں جو باقی ہمارے تحریک انصاف کے دوست، پیپلز پارٹی کے دوست، مسلم لیگ نون کے دوست یا اپنی پارٹیوں کی نمائندگی نہیں کر رہے، ہم ضلع جہلم کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہلم کے بیٹے ہیں، ہم کھیوڑا کے بیٹے ہیں، ہمارے لہو کی آبیاری اس زمین نے کی ہے، اور اس زمین کے لوگوں سے ہمارا رشتہ کسی بھی پارٹی سے پہلے ہے، کسی بھی اور جگہ سے پہلے ہے. اور اسی لیے آج ہم سب لوگ اکٹھے ہیں. سلیم اصغر صاحب کی وجہ سے بھی میں یہاں پہ نہیں ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ سلیم اصغر چونکہ میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے، تو ان کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں. کل ڈنڈور کے کسی مزدور سے زیادتی ہوگی، غریب وال کے کسی مزدور سے زیادتی ہوگی، تو اسی طرح انشاءاللہ بحیثیت ایک کارکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جو باتیں آج یہاں پہ ہوئی ہیں، جو باتیں یہاں پر نوکریوں کے حوالے سے ہوئی ہیں، جو باتیں یہاں پہ ماحول کے حوالے سے ہوئی ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے جب میں یہاں پہ الیکشن کیمپین کر رہا تھا تو میری ہر تقریر کا حصہ تھی. میں نے یہاں پر بارہا کہا ہم آئی سی آئی کے مخالف نہیں ہیں، ہم غریب وال ڈنڈور کے مخالف نہیں ہیں، ہم شکر گزار ہیں ان کی انتظامیہ کے کہ انہوں نے یہاں پر یہ انڈسٹریل یونٹ لگائے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ خوشحال ہونے کا چانس ہے. لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ اربہ روپیہ حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ اربہ روپیہ اپنے پروفٹ میں لیتے ہیں. تو جب چند رپورٹ کی بات آتی ہے کھیوڑا پہ لگانے کی، جب ہمارے حصے کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ شرمسار کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا جھگڑا آپ سے اتنا ہے کہ وسائل کے اوپر قابض صرف طاقتور لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، وسائل کا حصہ مزدوروں کا بھی ہونا چاہیے، وسائل کے اوپر حصہ عوام کا بھی ہونا چاہیے. ہمارا جھگڑا صرف آپ سے اتنا ہے. جب سلیم اصغر صاحب کی بات آئی تو میں نے ٹبا صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا کہ جناب سلیم اصغر صاحب کا معاملہ نہیں ہے، ہر مزدور کا معاملہ ہے. کسی بھی فیکٹری سے، کسی بھی روزگار سے جب آپ کسی شخص کو نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گھر کا چولہا بند کر رہے ہیں. آپ کو چولہے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، آپ کو مزدوروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو آپ مہربانی کریں، معاملے کا پرامن حل نکالنے کی کوشش کریں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں 2-3 دن دے دیں تاکہ وہ مقامی جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اس سے
معاملے کا جائزہ لے سکے اور اس کے اوپر فیصلہ کر سکے. مجھے خوشی ہے آج آپ لوگوں نے یہاں پر جو یہ جلسہ کیا ہے یہ پرامن جلسہ ہے, اور دوبارہ یہ جو مقامی انتظامیہ ہے یہاں پہ آئی سی آئی کی, اس کو ہم بتا پائے ہیں کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دینی پڑے گی. اور اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر فیصلہ مزدوروں نے کرنا ہے, ہم بحیثیت کارکن آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہاں پہ فیکٹریاں چلنی چاہیے, یہاں پر کاروبار چلنے چاہیے, لیکن جناب کھیوڑا کے عوام کے لہو کی قیمت پر نہیں. یہاں پر آپ اپنی صنعت چلائے, الحمدللہ چلائے, لیکن ہمارے حقوق کا خیال کرنا بھی آپ کے لیے اہم ہوگا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ عقل آئے گی, مجھے امید ہے انتظامیہ خود خیال کرے گی اور یہ معاملہ پرامن طور کے اوپر حل کیا جائے گا. سلیم اصغر صاحب کی بحالی ایک مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ نوکریوں میں میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ حصہ کھیوڑا کو دیا جائے گا, تحصیل نادر خان کو دیا جائے گا. پھر تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ آپ یہاں پر ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. ان تینوں مطالبوں کے اوپر سنجیدہ غور کی ضرورت ہے. کوئی بھی مطالبہ ان میں سے غیر قانونی نہیں ہے, کوئی بھی مطالبہ ان میں سے غیر حقیقی نہیں ہے. لہذا ان تینوں مطالبوں کے اوپر غور کریں, معاملے کا پرامن حل نکالیں